انسان ہمیشہ تکلیف میں ہی سیکھتا ہے، خوشی میں تو پچھلے سبق بھی بھول جاتا ہے۔ کتے بھونکتے ہیں اپنی موجودگی کا احساس دلانے کے لیے۔ جنگل کا سناٹا شیر کی موجودگی بیان کرتا ہے۔ قدر کرنی ہے تو زندگی میں ہی کرو، چہرے سے کفن اٹھانے وقت تو نفرت کرنے والے بھی رو پڑتے ہیں۔ ماضی بدل نہیں سکتا مگر حال اور مستقبل دونوں ہماری مٹھی میں ہیں۔ جب اللہ کا کرم ہوتا ہے تو وسیلے بھی بن جاتے ہیں اور مانگنے کا طریقہ بھی آ جاتا ہے۔ لوگوں کو تب فرق پڑنا شروع ہوتا ہے جب آپ کو کسی بھی بات سے کوئی مزید فرق نہیں پڑتا۔ کسی شخص کا آپ پر اعتماد کرنا آپ کے لیے باعث فخر ہے، اور آپ پر جب کوئی اعتماد کرے تو کوشش کریں کہ اس کا مان رکھیں۔ اپنے جسم کے وقار کے لیے اپنا سر اونچا رکھیں اور اپنی ذات کے وقار کے لیے اپنی نظر اور لہجہ ہمیشہ نیچا رکھیں۔ جن کا بھروسہ اللہ ہو ان کی منزل کامیابی ہے۔ بدصورت کی جو حرکت بدتمیزی کہلاتی ہے، وہی خوبصورت کرے تو ادا کہلاتی ہے۔ مشکل وقت میں دوسروں کے کام آیا کرو، کیونکہ مشکل وقت سب پر آتا ہے، کسی کا صبر دیکھنے کے لیے اور کسی کا ظرف۔ جس لمحہ آپ اپنے آپ کو اہمیت دینا شروع کریں گے، یہ دنیا بھی آپ کو اہمیت دینا شروع کر دے گی۔ جینے کا جواز تلاش کر لیجئے، مشکلات برداشت کرنا آسان ہو جائے گا۔ اچھے لوگوں کا تمہاری زندگی میں آنا تمہاری قسمت ہوتی ہے، اور انہیں سنبھال کر رکھنا تمہارا ہنر۔ نصیحت کیجیے مگر شرمندہ نہ کیجیے، مقصد دستک دینا ہے، دروازہ توڑنا نہیں۔ غلطیاں اس بات کا ثبوت ہیں کہ تم کوشش کر رہے ہو۔ حوصلہ افزائی کرنا سیکھیے، پریشان تو ساری دنیا کرتی ہے۔ اگر خوش رہنا ہے تو دو چیزیں بھول جاؤ، وہ برا سلوک جو کسی نے تمہارے ساتھ کیا، وہ اچھا عمل جو تم نے کسی کے ساتھ کیا۔ جاہل انسان کو دلیل دینا اپنے آپ کو ذلیل کرنے کے برابر ہے۔ جو دوسروں کو عزت دیتا ہے اصل میں وہ خود عزت دار ہوتا ہے، کیونکہ انسان دوسروں کو وہی کچھ دیتا ہے جو اس کے پاس ہوتا ہے۔ نیکی کا صلہ لوگوں سے طلب کرنا حماقت ہے۔ اللہ احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے، وہ خود آپ کے احسان کا بہترین صلہ لوٹائے گا۔ رشتے نبھانا ہر کسی کے بس کی بات نہیں، خود کو دکھ دینا پڑتا ہے کسی دوسرے کی خوشی کے لیے۔
جو شخص خطرہ مول لینے کی جرت نہیں رکھتا وہ زندگی میں کچھ نہیں کر پائے گا۔ اللہ کی عطاؤں پر الحمدللہ اور اپنی خطاؤں پر استغفر اللہ کہنا اللہ کو بہت پسند ہے۔